السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ صاحب ترتیب کہا جاتا ہے ایسے شخص کو کہ جس کی 6 نمازیں بالغ ہونے کے بعد قضا نہ ہوئی ہوں، اور اگر قضا ہو گئی ہوں تو اس نے ان تمام تر قضا شدہ نمازوں کو ادا کر لیا ہو تو آدمی اب صاحب ترتیب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بالغ ہونے کے بعد نماز کا اس درجہ اہتمام کرے کہ اس پر 6 نمازیں ایک ساتھ کبھی یا الگ الگ قضا ہی نہ ہوئی ہوں، اور اگر 6 نمازیں یا یہ کہ اس سے بھی زیادہ نمازیں کسی شخص پر قضا باقی تھی، اب اس نے تمام اپنی قضا نمازوں کو ادا کر لیا ہے، تو اب وہ شخص صاحب ترتیب بن جائے گا۔ صاحب ترتیب کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کی صاحب ترتیب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو وہ ظہر کی نماز ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فجر کی اپنی قضا نماز ادا نہ کر لے۔ اس طرح کے اور بھی صاحب ترتیب کے بہت سارے مسائل ہیں۔ حاجی ہاشم صاحب کا سوال ہے، مسجد کی پرانی چٹائی جو استعمال کے قابل نہ ہو تو کیا ایسی صف کو جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر مسجد کی چٹائی، صف یا دری مسجد کے لائق نہ رہی ہو تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت مسجد کے بجٹ میں شامل کی جا سکتی ہے، اور اگر بالکل ہی ناقابل استعمال ہے، ردی ہو گئی ہے، تو پھر اس کو جلایا بھی جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قاری قاسم صاحب کا سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جو کنگھا سر میں استعمال کرتے ہیں اس کو داڑھی میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ شریعت میں اس بات کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں ہے۔ جس کنگھے سے سر کے بال میں کنگھا کیا ہو اس کو داڑھی میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور برائی نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی کا سوال ہے، کیا غسل کرتے ہوئے ناف میں انگلی ڈالنا فرض ہے؟ بنیادی طور پر ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا غسل واجب میں یہ فرض ہے، اور ناف چونکہ بدن کا حصہ ہے، اگر خود بخود ناف میں پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر تو انگلی ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ ناف ابھی خشک ہے تو پھر مناسب طریقہ یہی ہے کہ ناف میں انگلی ڈال کر پانی پہنچا دیا جائے، تو پھر پورا غسل اچھی طرح ادا ہو جائے گا۔ محمد حارث کا سوال ہے، کیا مسجد کی تعمیر کے دوران مسجد میں نماز موقوف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کسی پرانی مسجد کو توڑ کر دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا ہو تو یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد کی عمارت کو آہستہ آہستہ اس طرح توڑا جائے کہ مسجد میں نماز موقوف نہ ہو۔ مثال کے طور پر پہلے ایک حصہ توڑ لیا جائے، دوسرے حصے میں نماز ہوتی رہے، یا یہ کہ پہلے ابتدائی حصہ، شروع کا حصہ توڑ دیا جائے، پیچھے نماز ہوتی رہے، یا پیچھے کا حصہ توڑ دیا جائے تو آگے حصے میں نماز ہوتی رہے۔ کوئی نہ کوئی ترتیب اس طرح کی باقی رہے کہ نماز مسجد میں ہوتی رہے، چاہے کچھ ہی لوگ نماز مسجد میں ادا کریں، بقیہ لوگ محلے کی دوسری مسجدوں میں نماز ادا کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ بالکل ہی مسجد میں نماز کا سلسلہ موقوف ہو جائے۔ مولانا محسن صاحب اجمیر سے معلوم کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کسی نے جادو کرا دیا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تفصیل سے بتائیے۔ جی ہاں، احادیث میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ لبید ابن عاصم نامی یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ آپ کے بالوں پر جادو کیا گیا ہے اور فلاں کنویں میں وہ بال موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے وہ بال منگوائے، اور سورہ فلق، سورہ ناس یہ آیتیں نازل ہوئی۔ دونوں صورتیں کی آیتیں کل ملا کر 11 ہوتی ہیں۔ ان بالوں میں بھی 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور گرہ
کھولتے گئے آپ پر اس جادو کا اثر ختم ہو گیا، اور جب جادو تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ نے ابھی تک کسی کام کو کیا نہیں ہوتا تھا تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ وہ کام میں نے کر لیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی پر جادو کرنا یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اور اگر جادو کرنے میں کسی شرکیہ یا کفریہ حرکت کا ارتکاب کرنا پڑے تو آدمی اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، لہٰذا کسی پر جادو کرانا یہ ہرگز جائز اور درست نہیں ہے بلکہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ کو کہتے ہیں۔ نماز شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے، جس تکبیر کو کہہ کر اللہ اکبر کو کہہ کر ہم نماز شروع کرتے ہیں، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ اسی کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے، اور تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کو کہنے کے بعد آدمی کے لیے کوئی چیز کھانا پینا یا یہ کہ چلنا پھرنا حرام ہو جاتا ہے، لہذا تکبیر اولیٰ اور تکبیر تحریمہ دونوں ایک ہی تکبیر ہے۔ ثناء اللہ صاحب کا سوال ہے، امام صاحب نے فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کے بعد فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ پڑھ دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر کسی شخص نے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کے بعد فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ کے بجائے فَأُمُّهُ حَاوِیَةٌ کہہ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، چونکہ جنتی کو جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ ترجمہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ جنت کے باغات میں داخل ہوگا۔ اگر کسی نے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ کے بجائے فَأُمُّهُ حَاوِیَةٌ پڑھ دیا تو اب ترجمہ ہو جائے گا کہ قیامت کے دن جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا معنی اتنا بدل گیا کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی جگہ صرف صاد یا صاد لام عین میم لکھنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں، صرف صاد لکھ دینا یا صاد لام عین میم لکھ دینا یا انگلش میں صرف AS لکھ دینا یہ خلاف ادب، کنجوسی اور لالچ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اور لکھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا بلکہ خانہ پوری ہو جائے گی، لہذا ثواب اسی وقت ملے گا جب ہم پورا نام پورا درود لکھیں گے، لہٰذا جب محمد لکھیں تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔